نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 87ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل روم کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت ہی اہم فیصلہ تھا کہ اس سے پہلے کہ روم کے لوگ یہاں یعنی عرب میں آئیں، ہمیں اپنے عرب کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے شام کی جانب بڑھنا ہوگا، اور جس مقام کا تعین ہوا وہ تبوک کا مقام تھا کہ جہاں تک اس اسلامی لشکر نے جانا تھا۔ اور اس کی تیاری جس طرح ہوئی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو کچھ تھا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، سوائے منافقین کے، اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے تو تعداد لشکر کی 30,000 ہو گئی، لیکن بہت سے لوگ جو منافق تھے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے تو ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوئی، اور ان سے اللہ کے رسول نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، سوائے 3 افراد کے جن کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ ان کا ذکر ہم آگے کریں گے، لیکن آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مالی حالت بہتر نہیں تھی۔ اب مسلمان جو ہیں وہ روانگی تو اختیار کر چکے ہیں مدینے سے، 30,000 کا یہ لشکر ہے، لیکن کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ راستے میں یہ بھی وقت آیا کہ صحابہ کرام نے، اس جنگ میں شامل لشکر کے افراد نے پیڑ کی پتیاں کھا کے گزارا کیا۔ تو پیڑ کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ یقینی طور پہ انسانی معدہ اتنا ہضم نہیں کر پاتا، اور جو پیڑ کی پتوں کے اوپر جس قسم کے آپ سمجھیں کہ کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹوں پہ سوجن آ گئی، تو جب ہونٹوں پہ سوجن آ گئی، کھائے بھی نہیں جا رہے، نگلے بھی نہیں جا رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قلت کی وجہ سے اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا، اور پھر جو اونٹوں کی آنتوں کے اندر یا معدے کے اندر جو جمع شدہ پانی تھا وہ پیا، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پانی تک پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ تو اس پورے لشکر کو تاریخ اسلام میں جیش اسرت کا نام دیا جاتا ہے۔ جیش اسرت یعنی جیش لشکر ہے، اسرت کے معنی تنگی والا لشکر، یعنی اس کا ہاتھ کھلا نہیں تھا اس لشکر کا کہ کھانے پینے کے صحیح ساز و سامان، اور پھر بھی 30,000 کا یہ لشکر تیار تو ہوا، لیکن اب صورتحال یہ ہوئی کہ صحابہ بے حد پیاسے ہیں، گرمی کے دن ہیں، صحرائی گرمی، عرب کی گرمی، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کا آپ یہ دیکھیے کہ وہ جذبہ ایمانی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کے مخالفین کے خلاف صحابہ نے اپنی کمر کسی ہے، لیکن نہ کھانے پینے کو کچھ ہے۔ ایک اونٹ ہے تو اس پہ 2 سوار جا رہے ہیں، تو 16 آدمی پیدل چل رہے ہیں، پھر ان کی باری آتی ہے، پھر 2 کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو میلوں کا سفر پیدل بھی طے ہو رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو ایک جگہ سے جب یہ لشکر گزرتا ہے تو اسے دیار سمود کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ قوم سمود کا جس انداز میں ذکر ہوا ہے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے گزرتے ہوئے سخت طور پر، انتہائی سختی سے یہ نصیحت بھی کی، یہ ہدایت بھی کی کہ اس جگہ کا، اس دیار سمود کا، یعنی جس جگہ سے گزر رہے ہیں وادی القرا تھی، تو وادی القرا کے اطراف کا جو پانی ہے وہ کوئی نہ تو پیے گا، نہ اس پانی سے کوئی وضو کرے، نہ اس پانی کو استعمال کرے، اور اگر کوئی آٹا گوندا رکھا ہوا ہے تو اب اسے جانوروں کو کھلا دو، وہ آٹا بھی اب مت کھانا، اس جگہ سے جب گزر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، صرف ہم اس کنویں کا استعمال کریں گے، اور وہ بھی تب تھا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ پہلے میں وہاں پہ جا کے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک ڈالوں گا، اور مجھ سے پہلے کوئی اس پانی میں اپنا ہاتھ بھی نہ ڈالے۔ تو صورتحال یہ ہوئی ناظرین کرام کے چلیں جو بیچ کے چشمے تھے اس جگہ کے وادی القرا کے، کیونکہ اللہ نے ایک بڑا سخت عذاب کیا تھا، اور اللہ کا عذاب اور قہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقتی نہیں ہوتا، جس جگہ، جس قرۂ ارض پر اللہ کی جانب سے عذاب اور قہر ہوتا ہے تو اس جگہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی حکمت اپنائی کہ اللہ کے رسول بھی سر جھکا کے اور اپنے سر کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا تھا
کہ جلدی سے بس وہاں سے گزر جائے، کیونکہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ برقرار رہتا ہے اس جگہ پہ۔ تو اسی لیے پورے صحابہ کے لشکر کو بھی منع کیا کہ آپ وہاں کی کوئی چیز استعمال بھی نہ کیجیے گا، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پک جائے گی فوراً، جس میں گوندا ہوا آٹا تھا، تو اس کو بھی کہا کہ اب آپ لوگ نہیں کھائیے گا، اس کو پکا کے یا بغیر پکائے جانوروں کو کھلا دیجیے گا۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، اور قوم سمود پہ تو بے حد سخت عذاب اللہ نے بھیجا تھا۔ چونکہ اس جگہ سے اب گزر ہوا مسلمانوں کا، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بھی اندازہ تھا کہ صحابہ بے حد پیاسے بھی ہیں، پانی کی طلب بھی ہے، اور پانی کے چشموں کے پاس سے جب گزر رہے ہوں، بے شک منع کیا اللہ کے رسول نے، لیکن ایک دل میں تو طلب ہوتی ہے کہ بالکل قریب سے گزر رہے ہیں تو کچھ پانی پی لیں۔ لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول کی ہدایت کو تسلیم کیا، اور وہاں پر جو یہ سمجھ لیں کہ پانی تھا اسے نہیں استعمال کیا۔ تو خیر یہ لشکر تبوک کے مقام تک پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے میں اس چشمے سے وضو کر لوں گا یا اس چشمے میں اپنا دست مبارک ڈالوں گا۔ لیکن لشکر آگے پیچھے چل رہا تھا، تو دو آدمی پہلے پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اس چشمے سے تھوڑا تھوڑا جو پانی آ رہا تھا تو وہ انہوں نے ہاتھ لگا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا وہ فرمایا، اور پھر چشمے سے سمجھیں کہ چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا، اور یہاں تک کہ وہ جب جمع ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے اس چشمے میں واپس انڈیل دیا۔ اس طرح اس چشمے کا پانی پاک ہو گیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ جس کسی نے ایک دفعہ اسے چھو لیا تو اس پر دوزخ کی آگ بھی حرام ہے، اور پھر اس نیت سے چھو لیا کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ پھر بالخصوص بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے وہ وضو کیا اور اپنا چہرہ دھویا تو اس پانی کو واپس اس چشمے میں ڈالا تو اس چشمے کا پانی بھی بڑھ گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس چشمے سے 30,000 کا لشکر سیر ہوا، تو سب کو جو ہے یہ آسانی ہو گئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی کہ بے حد پیاسے ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے اس رات ایک بادل بھیج دیا اور جم کے بارش ہوئی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو قوم سمود کا جتنا بھی پانی چھوڑ آئے تھے پیچھے، جو بے حال ہو رہے تھے پیاس سے، تو اب یہ جو برسات کا میٹھا ٹھنڈا پانی ملا تو اس سے صحابہ سیر ہو گئے۔ راستے ہی میں جب تبوک پہ آ کر پہنچ گئے تو یہیں پر بس اب قیام کرنا تھا مسلمانوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات ایک بڑی سخت آندھی چلے گی۔ دیکھیں یہ جگہیں وہی ہیں جہاں پہ قوم سمود اور قوم عاد پہ اللہ نے عذاب کیا، اور عذاب ان پر اسی قسم کے ہوئے تھے کہ تیز آندھی کے ساتھ ان کی قوم کو اڑا کے پھینک دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آج کی رات بڑی سخت آندھی چلے گی، کیونکہ جگہ ایسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے، یعنی اتنی تیز آندھی ہوگی کہ اونٹوں کو بھی اٹھا کے کہیں کی کہیں لے جائے گی۔ اور پھر سب کو کہا کہ اس سخت آندھی کی وجہ سے کوئی باہر نہ نکلے، یعنی آج کی رات ہر کوئی اپنے جو خیمے ڈالے ہیں وہیں پر قیام کرے، اور اس آندھی کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھنے نہیں نکلے۔ لیکن ایک شخص ناظرین کرام رات کی جب یہ آندھی چلی تو وہ کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا تو آندھی نے اسے اڑا کر کوئی دور علاقہ تئی کے نام سے ہے وہاں کی 2 پہاڑیوں کے پاس جا کے پھینکا۔ اتنی سخت ہوا اور آندھی تھی جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قوم سمود پہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا تو وہ کیا مقام ہوگا۔ اور ان کے تو قد بھی قوم سمود کے 70-80 منزلہ کے قریب تھے، یعنی جو ڈھانچے آج کی تاریخ میں نکلتے ہیں تو ہم اور آپ 5-5, 6-6, 7-7 فٹ کے، ہماری آج کے دور میں تو 6-7 فٹ کا انسان بھی بڑا طویل القامت سمجھا جاتا ہے، تو ان کا ایک دانت ہی 5 فٹ کا ہوتا تھا۔ تو جو سر نکلے ہیں جو آج کی تاریخ میں اس قوم کے، وہ اتنے بڑے بڑے سر ہیں کہ ہم اور آپ قوم سمود کی ایک دانت کے برابر ہیں یا ان کے ناک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے ڈھانچے نکلے۔ تو اللہ نے اتنی جو غرور اور تکبر والی اور بڑے اپنے آپ کو طاقتور قوم سمجھتی تھی، اس قوم سمود، قوم عاد کو ہواؤں سے، ہوا کی آندھیوں سے اٹھا کے پٹخا تھا، اور ایسا پٹخا تھا کہ پھر وہ زمینوں کے اندر جا کے دھنس گئے، اور آج ان کی باقیات نکلتی ہیں۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اب جنگی صورتحال ہے تو اس میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جنگ کے اندر اب یہ صورتحال ہوتی ہے جس میں نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد تبوک میں اتر کر یہ پورا اسلامی لشکر خیمہ زن ہو گیا، اور
اب یہ پورا لشکر تیار تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے اس میدان میں بڑا ہی والہانہ خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب کا ہی ذکر کیا، آخرت کے حوالے سے ہی لوگوں کو یاد دہانی کروائی کہ وہی یوم آخر اصل دن ہے جب اللہ فیصلہ کرے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اور انعام و اکرامات کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راہ پر، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے تو انہیں اللہ پھر جنت سے نوازے گا۔ تو پھر لوگوں کے درمیان ایک مزید حوصلہ بلند ہو گیا، جذبہ آپ سمجھیں کہ شہادت کا جذبہ بھی بیدار ہو گیا اور جہاد کا جذبہ بھی بیدار ہو گیا، اور اسی جذبے کے تحت اب مسلمانوں نے طے کر لیا کہ اب بس ہمیں رومیوں سے لڑنا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جب مسلمانوں کے تبوک کے مقام تک پہنچنے کی خبر اہل روم کو ملی تو وہ سٹپٹا گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس جنگ کے لیے ہم عرب جا رہے ہیں، اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمان آ جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آ گئے، اور یہ تو وہ مسلمان ہیں۔ یعنی اب آپ روم کے ڈر کی کیفیت دیکھیے گا کہ روم کو پتہ ہے کہ جب موتا کے مقام پر جنگ ہوئی تھی تو وہاں پر تو مسلمان چند تھے، یعنی آپ سمجھیں کہ رومیوں کا لشکر تو 2 لاکھ کا لشکر بن گیا تھا، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3,000 تھی۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ 3,000 لوگوں نے روم کے 2 لاکھ کے لشکر کے سمجھیں کہ چھکے چھٹا دیے تھے، تو اب یہ تو 30,000 کا لشکر ہے، یہ کیا حالت کرے گا رومیوں کی؟ تو پھر روم کے یہ تمام تر لوگ اتنے ڈر گئے، ان کے حلیف اتنے ڈر گئے کہ وہ لڑنے کے لیے میدان تبوک میں آئے ہی نہیں، اور صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے حلیف ان کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ جب وہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغامات بھجوانے شروع کر دیے کہ ہم اب روم کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس میں ایلہ کے حاکم یوحنا بن روبا، یہ عیسائی ہیں، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم جزیہ دیں گے، ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ہماری ریاستوں تک مسلم ریاستوں کا حق ہے، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم سے صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ اسی طرح جربا، ازروح، یہ وہ تمام تر علاقے تھے جو یہودیوں کے تو نہیں، عیسائیوں کے آپ کہہ لیجئے، کیونکہ روم میں سب سے زیادہ جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم سے معاہدہ کر لیجئے۔ اس طرح قیصر روم کی طاقت ٹوٹتی چلی گئی، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کی ریاست سے علیحدہ ہوتی گئیں۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں گے، اب قیصر روم کو نہیں دیں گے۔ اور اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ دومت الجندل بھیج دیا۔ وہاں کا حاکم عقیدر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک نیل گائے ہوگی، اس کے شکار کے لیے وہ نکلے گا، اس وقت تم اسے پکڑنا۔ حضرت خالد بن ولید گئے، رات کا وقت تھا، ایک نیل گائے پھر رہی تھی۔ دومت الجندل کا یہ جو سردار تھا عقیدر، اس کو بڑا شوق تھا شکار کا، وہ شکار کے لیے نکلا، اسی وقت حضرت خالد بن ولید نے اس کو پکڑ لیا اور اسے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو ساتھ ہی 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں، 400 نیزے اور مزید ایسا چیزیں لے آئے جو مال غنیمت کا حصہ تھیں۔ لہٰذا اس نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ وہ بھی مسلمانوں کو جزیہ دے گا۔ اس طرح مسلمانوں کی طاقت اہل روم تک پہنچ گئی۔ جو عیسائی ریاستیں تھیں انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو اب طاقتور ریاست مسلمانوں کی بن گئی اور یہ اہل روم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس جنگ کا اختتام اسی طرح ہوا کہ بظاہر تلواریں نہیں چلتی تو کیا حال ہوتا ہے اہل روم کا۔ اہل خیبر کی طرح مسلمان وہ جگہ بھی فتح کر دیتے، لیکن اہل روم نے اس وقت یہی بہتر جانا کہ ایک تو ان میں آپس میں اختلافات پڑ گئے، قیصر روم کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور ان تمام تر ریاستوں کے لوگوں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا، معاہدے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا اہل روم پر بھی گاڑ دیا۔ تو اب دیکھیے کہ کس حد تک مسلمانوں کا دبدبا اہل روم یعنی فلسطین تک آوازیں چلی گئی۔ اور پھر آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کے ایام ہیں جس میں صحابہ کرام اب مسلمانوں کی کمان سنبھالیں گے، تو اس میں پھر فلسطین بھی فتح ہوتا وہاں میں دکھتا ہے۔ ناظرین کرام، جب واپس ہو رہے تھے مدینے کی طرف، جب یہ جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، واپس ہو رہے تھے تو 12 منافقین بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، یعنی اب واپسی پہ صحابہ یہ تھے کہ آگے پیچھے ہو کے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لشکر سے علیحدہ رہے، اور اس وقت میں 12 منافقین نے موقع کی غنیمت جانتے ہوئے یہ طے کر لیا اسی وقت کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر!
یہ ہے منافقوں کا حال کہ مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اسی نبی کے پیچھے اور اسی نبی کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ تھے جو ان کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر موجود تھے۔ یہ 12 منافقین نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور یہ آگے بڑھے اپنی تلواریں لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر ہو گئی۔ جیسے ہی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت حذیفہ کو کہا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ ان کا مقابلہ کیجئے۔ حضرت حذیفہ جیسے ہی ان کی طرف آگے بڑھے، اللہ نے ان منافقین کو ایسا مرعوب کر دیا کہ وہ تیزی سے بھاگ کر واپس لشکر میں جا ملے۔ تو یہ تو بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی 12 لوگ اٹھے تھے اور یہ منافق تھے۔ تو حضرت حذیفہ کو تاریخ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کیسے رسول اللہ کو فوراً خبر دی اور رسول اللہ نے فوراً حضرت حذیفہ کو خبر دی، اور حضرت حذیفہ نے جب اپنی تلوار نکالی تو یہ بڑی رازداری سے کام ہوا کہ لشکر کے اندر کوئی اضطرابی کیفیت بھی نہیں پہنچی، اور یہ تمام تر 12 لوگ جو منافق تھے یہ اس لشکر میں تو جا کے چھپ گئے، لیکن اللہ کے رسول کو ان سب کے نام پتہ چل گئے اور ان کے ارادے سے بھی اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ پورا لشکر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ مدینے والوں کے پاس لشکر میں یہی ہوتا تھا کہ پہلے کچھ لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، تو کچھ لوگ پہنچ کر انہوں نے مدینے والوں کو خبر دے دی کہ تبوک کے میدان میں اللہ نے بڑی نصرت دے دی ہے، اور بڑے 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 قبیلے جو ہیں جزیہ دینے پہ اب وہ قائل ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے، مدینے والوں نے خوشی کا بڑا اظہار کیا، خواتین، بچے، بچیاں سب گھروں سے نکل آئے، اور جب یہ خوشی کے مارے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آتا ہوا دیکھا مدینے کی طرف، تو انہوں نے نغمے گنگنائے، اور جو نغمہ تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، تو یہ وہ بڑا خوبصورت نغمہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور آج جب تبوک کے میدان کو فتح کر کے بھی آ رہے ہیں اور 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا فتح یاب ہو کے آ رہا ہے، اہل روم تک اب مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، اہل اسلام اب فخر سے اسلام پر، اللہ پر فخر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 9 ہجری میں روانگی ہوئی تھی، واپس آتے آتے رمضان کا مہینہ لگ گیا تھا، اور پورے 50 روز اس پورے سفر میں، اس پورے تبوک کے واقعے میں گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ آخری غزوہ تھا، آخری جنگ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنین کو اسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی وہ منافقین جو بنا کسی عذر کے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رو رہا تھا کہ میں کاش کچھ دے دیتا، وہ شریک پھر بھی ہوا۔ لیکن اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا، جس کے پاس عذر تھا کہ وہ معذور ہے، بیمار ہے، کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک شخص آیا جو شریک ہونا چاہتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا باپ تو نہیں، ماں حیات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو، یہ بہت بڑی جہاد ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اس قسم کے بھی واقعات پیش آئے کہ مال و متاع جب جمع ہو رہا تھا تو منافقین پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ نے یہ آیت ان منافقین کے لیے، اور یہاں پر انہیں خبیث کہہ کے پکارا گیا کہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تقریباً تاریخ میں ہمیں ان کی تعداد 80 یا اس سے زیادہ ملتی ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آتے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی مسجد نبوی میں۔ جب نماز ادا کی تو فوراً صحابہ اور مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، بڑا لشکر آیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے 80 کے 80 یا اس سے زائد منافقین بھی آ گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو چلنا چاہتے تھے، یہ معاملہ ہو گیا، یہ مجبوری ہو گئی، یہ ہو گیا، ایسی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو باتیں تھیں اس کو صرف اس اندیشے کے تحت کہ یہ ایک تعداد ہے، ابھی نہیں ہے دل سے اس طریقے سے مسلمان، لیکن انہوں نے اپنا مان لیا کہ ہم نے غلطی کی نہ جا کے، تو ان سے پھر دوبارہ بیعت لی گئی، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی گئی۔ لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو منافقین میں شامل نہیں تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا خاص عذر بھی پیش نہیں کیا، اور انہوں نے کہا حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت حلال بن امیہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سچ آپ کو بتا دیں کہ ہم
بس نہیں چل سکے، یہ منافق نہیں تھے۔ تو اللہ کا رسول ان سے ناراض ہو گیا اور سب کو کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے، بائیکاٹ۔ تو مدینے والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، 40 روز تک ان کا بائیکاٹ رہا، آخر میں ان کی عورتوں سے بھی ان کا بائیکاٹ ہو گیا، تو 50 دن ہو گئے، یعنی ان کی عورتیں بھی ان تینوں صحابہ کی میکے چلی گئیں ناراض ہو کے کہ بھئی آپ کا بائیکاٹ ہے جب تک اللہ کا رسول نہ کہے۔ اب یہ تینوں صحابہ سچے تھے، منافق نہیں تھے، تو بڑی انہوں نے دعائیں کی، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے پھر قرآن کی آیتوں کا نزول کر کے یہ ظاہر کیا کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور باقاعدہ یہ ذکر ہوا جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ تو یہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، کیا وجہ ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے جب توبہ کر لی تو اللہ نے پھر قرآن کی آیتوں کے ذریعے بتایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو مدینہ ان تینوں کے لیے ایسا ہو گیا تھا کہ انہیں نہ کوئی پوچھتا تھا، ان کی بیویاں چھوڑ گئی تھی، کوئی کھانے کو نہیں دیتا تھا، یعنی بالکل یہ مر جاتے بس سمجھیں، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اسی طرح جو لوگ معذور ہیں ان کے بارے میں بھی آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ تھے، متقی لوگ تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن نہ کچھ خرچ کرنے کو تھا، کمزور تھے، مریض تھے، ضعیف تھے، بزرگ تھے، یا پھر محتاج تھے، لاچار تھے، یا اس قسم کی انہیں مشکلات تھیں کہ وہ معذوری کا شکار تھے، تو وہ نہیں جا سکتے تھے جنگ میں، تو ان کے لیے بھی اللہ نے معافی رکھی۔ ناظرین کرام، یہ غزوہ یہاں مکمل ہو گیا، اللہ کا رسول مدینے واپس آ گیا، منافقین نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد کو اب منہدم کر دیا گیا، کیونکہ اب منافقین کھل کر سامنے آ چکے تھے، اللہ نے ان کا پردہ اٹھا دیا تھا، ایک طرف ان کی معافی بھی قبول ہو گئی۔ لیکن سن 9 ہجری کے کچھ اہم واقعات ہیں، اس میں ایک بڑا اہم واقعہ ان منافقین کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا جو رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی، اسی سال وہ وفات پا گیا۔ جب وہ اس سال وفات پا گیا تو اس کی نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کی دعائیں مغفرت بھی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ وہ منافق تھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہ کریں، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات نہیں رکھی، لیکن پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور اس میں حضرت عمر کی موافقت اور تائید ہوئی، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ اب منافقین پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ ان کی مغفرت کی دعا ہوگی۔ تو اب مسلمان بھی یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی دور حاضر کا ایسا منافق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف ہے اور بظاہر مسلمان ہے، تو اس کے لیے نہ مغفرت کی دعا ہے، نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کے جنازے میں شرکت ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، سن 9 ہجری کے اور بھی کچھ اہم واقعات ہیں، کیونکہ ان 9 ہجری کے اہم واقعات کے اندر حج کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ معاملہ میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔